اورنگزیب کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا زیب النساء. اس نے شادی صرف قرآن اور علم کی وجہ سے نہیں کی، ہمیشہ وہ قرآن اور علم میں مشغول رہتی تھی. اورنگزیب نے فتاوی عالمگیری جو تیار کی تو 500 علماء تھے، 500 علماء، 300 ہندوستان کے تھے اور 200 حجاز سے بلایا تھا انہوں نے. وہ سب فتاوی تیار کرتے تھے. جہاں پر جا کر یہ سارے علماء ہار جاتے تھے تو ان کے بڑے مفتی تھے، اس کا نام تھا مفتی نظام الدین. ان کے پاس جاتے تھے کہ حضرت یہ مسئلے میں اٹک گئے ہیں، کیا کریں ہم؟ تو وہ مفتی نظام الدین، یہ جو ہمارا درس نظامی چل رہا ہے نا، درس نظامی وہ وہیں سے، وہ نظام الدین سے چلا ہے یہ درس نظامی. تو وہ تھک جاتا تھا تو نظام الدین جواب نہیں دیتے تھے کہ مجھے پتا میں بھی اٹک گیا ہوں. تو یہ سب مل کر اورنگزیب کے پاس جاتے تھے، وہ جواب دیتے تھے، فیصلہ کرتے تھے. اور اورنگزیب جہاں ہار جاتے تھے تو زیب النساء کے پاس جاتے تھے، اپنی بیٹی کے پاس، اور جا کر پوچھتے تھے کہ بیٹی اس مسئلے کے اندر جو ہے ہم سب اٹک گئے ہیں. تو بیٹی جو ہے جواب دیتی تھی. کئی کلومیٹر تک اس لڑکی کا کتب خانہ تھا، کئی کلومیٹر تک. بادشاہ کو اگر ملنا ہوتا تھا، باپ ہے، ٹائم لیتا تھا، میں آؤں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو کہتی کہ میں 1 مہینے تک مشغول ہوں، اتنی کتابیں میں نے پھیلا رکھی ہیں. شادی نہیں کی اس نے، زیب النساء نے، قرآن میں، علم میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی شادی مت کرو، یہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ بھئی شادی کرو، سب کرو، لیکن کم سے کم دین کو لے کر چلو. یہ میرے کہنے کا مطلب ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے یہ دعا مانگا کرو، پڑھو میرے ساتھ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء. اب یہ زیب النساء کی بڑی عجیب کارگزاری ہے. تھوڑے وقت میں تو کیا بیان کریں زیب النساء کی اتنی کارگزاری اور عالمگیر کی اور اورنگزیب کی لوگوں کی. یہ بڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے کام کیے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.